ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبر دی، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا اکرمہ سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا، تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب اپنے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے سے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ ویسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ۔ مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ، اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں؟ عمار ابن یاسر کے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ دو تو اسلام کے پہلے شہداء ہیں، اور جو ان کا بیٹا جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا، وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جہل؟ وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھل سکتا ہے؟ اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جہل نے قتل کیا تھا، اب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، سنا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا، تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا؟ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا، نہ یہ نہیں پوچھ رہے، اسے کس نے شہید کیا تھا۔ جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے، افسوس اے ابن سمیہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی، ابن سمیہ۔ اور کیا وہ جناب حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو۔ تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ تو 7 ان اصحاب میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث، نہ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے، مشاجرات صحابہ ہے۔ اس زمانے نہیں کہانیاں ہوندیاں، اے بعد امامہ نے کہانیاں بنو بھائیوں نے چھپانے واسطے، انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع، سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار، اینٹیں نہیں، اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ اتنا جذبہ، نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے،
لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا، اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ اچھا، اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں۔ صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا، پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ، صحابی ہیں ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا، اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا۔ اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، فوت ہو گئے 1999 میں۔ عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی زئی رحمہم اللہ اجمعین۔ تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی، انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی، کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی، یعنی ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا معاملہ ہے۔ ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی، وہ رو رہے تھے۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو، اسی ہیں نا تہاڈا دفاع کرنے واسطے۔ بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کردا۔ ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے۔ وہ تو روتے تھے۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو، تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا، نبی علیہ السلام نے منع کیا، اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں، اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا۔ یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے، وہ گلٹ فیل کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، بس جس کے اندر ایمان، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے، ہماری تو دعائیں ہیں۔ مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں، ان کے نام پہ حدیثیں ہیں، اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے، اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا۔ اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، یہ محاورہ تھا عرب کا، کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو، اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے، تو ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے، نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا، نہ وہ قتل ہوتا۔ اب یہ اتنی دور کی تعویل، یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سب۔ اب یہ بہت دور کی تعویل تھی۔ اچھا یہ تو بات کر دی اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا، محمد بن عبد الوہاب، ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول، ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، 800 صفحوں پہ، صرف نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت نہیں، خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے، یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ، اس کے بعد انہوں نے کمنٹس کیے ہیں، یہ پوری حدیث لکھ کے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ فقی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ بھئی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا،
भाई अम्मार मेरी तरफ से लड़ रहा था, मारा तुम लोगों ने, और कह रहे हो कि नहीं ना अली लेके आता ना कत्ल होता। ये उसी तरीके से कि ना ये रोड पे चढ़ता और ना मुखालिफ सम का ट्रक आके इसे कुचलता, वो बेचारा अपनी साइड पे जा रहा था। और ये किसने नकल किया? अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने। इधर नहीं इत्तफाक किया उन्होंने, वो तो पूरा चैप्टर है उसमें उन्होंने यहां तक लिखा है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना सिर्फ हजरत अली की बैत से इनकार किया बल्कि कत्ल उस्मान का इल्जाम उन पे लगा दिया और अल्लाह ने मौला अली को बरी कर दिया। ये अल्फाज लिखे। फिर उन्होंने यहां तक लिखा कि बनु उमैया 60 साल तक मिंबरों पर हजरत अली पर गाली गलोच करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत अली की शान को बुलंद किया। तो कहते हैं नहीं वो तनकीद करते थे। भाई सही मुस्लिम 6229 नंबर हदीस है, लाअनल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब अली इब्ने अबी तालिब पर लानत। ये अल्फाज हैं बनु उमैया के लवाते थे मिंबरों से। इसका कुछ हिस्सा बुखारी के अंदर भी मौजूद है। लानत के अल्फाज हैं, तनकीद वाला तो मामला ही पीछे रह गया। यहां सब का मतलब लानत के मानों में, गाली से भी आगे बढ़ी हुई बात। खैर ये अलग से एक टॉपिक है, मैं वैसे इसको ज़िम्नन साथ जिक्र कर दिया। और आजकल तो आप वो एक और भी एक चीज मार्केट के अंदर ले गए आए हैं। वो कहते हैं मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, जब मेरी उम्मत में इख्तलाफ होगा ना 2 ग्रोह बन जाएंगे, उनमें से एक तीसरा ग्रोह निकलेगा यानी खवारिज का। तो उनके साथ जो क़िताल करेगा ना ग्रोह, वो हक के करीब होगा, अक़रब इलल हक होगा। तो कहते देखें हजरत अली के साथी हक के ज्यादा करीब थे, मुखालफीन भी हक पर थे क्योंकि अक़रब इलल हक आया। सर ये अगर आपका कानून मान लेना तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 167 में मुनाफिकीन के बारे में आया कि ग़ज़वा उहद के दिन वो अक़रब थे कुफ्र के बनिस्बत ईमान के। तो क्या मुनाफिक ईमान वाला भी होता है? वो तो कुफ्र से भी आगे की डिग्री है। ये अरब का मुहावरा है। अक़रब इलल हक का मतलब हक वाला है। क्यों? जब बुखारी में आ गया कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। जो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही हो वो हक से उसका दूर का भी वास्ता नहीं होता। लॉजिकली दोनों में से एक बात ठीक होगी ना। मैंने जो इसकी तावील बयान की है कुरान की रूह से की है। भयक इसको कहते हैं ना, इसकी ना तत्बीक पैदा करें, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो बुखारी में है। तो बुखारी की हदीस में जब वाज़ेह अल्फाज है दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात, तो हक से जरा सा भी उसका वास्ता होता तो दोज़ख की तरफ ना बुला रही होती। लॉजिकली कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस कॉमन भी नहीं होता। तो इस तरह नए नए इतराजात मार्केट में आते हैं मैटर्स। और आजकल आपको पता है अहले हदीस और देवबंद मेरे बुक्स के अंदर यकजान हो चुके हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि चलें, सदियों से हमारी ख्वाहिश थी कि उम्मत में इत्तेहाद हो, तो इत्तेहाद हो गया। बरेलवी भी इकट्ठे हैं, सारे माशाल्लाह इकट्ठे हो गए। तो अहले हदीस के तो मैंने बुजुर्गों के हवाले दिए, तो 2 तबर्रुक के तौर पे देवबंद और बरेलवियों के मुश्तरका बुजुर्गों के हनफी जो बुजुर्ग हैं उनका हवाला भी सुन लें। मुल्ला अली कारी जो है 1014 हिजरी में फौत हुए हैं। उन्होंने मिशकात की शरह लिखी है मिरका, पूरी दुनिया के अंदर एक ऑथेंटिक शरह मानी जाती है। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आज से ऑलमोस्ट 400 साल पहले। उन्होंने कत्ल मार वाली हदीस के कॉन्टेक्स्ट में इतने सख्त जुमले लिखे हैं कि अगर वो हम अपने रेफरेंस से बयान करते तो इन्होंने हमें राफजियत से भी अगली डिग्री दे देनी थी। लेकिन मुल्ला अली कारी को राहिमाहुल्लाह कहते हैं, बल्कि कहते हैं इमाम हनीफा के बाद चंद एक जो बड़े हनफी हैं ना, उनमें से वो हमारे बुजुर्ग हैं मुल्ला अली कारी। वो मिरका में लिखते हैं कत्ल अम्मार के हवाले से कि जब अम्मार इब्न यासिर की शहादत की खबर हजरत मुआविया को पहुंच गई थी तो उन्हें चाहिए था कि वो अपनी बगावत को तर्क कर देते, नंबर 1। नंबर 2, खिलाफत मनफिया की तलब को छोड़ देते। यानी वो कहते हैं वो उनके अंदर बेसिकली खलीफा बनने की ख्वाहिश थी, वो उसको छोड़ देते। यानी वो दिल के अंदर घुस गए हैं। वैसे कहते हैं इल्म गैब नहीं किसी को, दिल तक पहुंचे हैं, हम तो नहीं कभी पहुंचे। तीसरा उन्होंने फिर लिखा
کہ وہ ہے تو باغی تھے لیکن بظاہر انہوں نے خون عثمان کو اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا، اندر سے وہ حضرت علی کے باغی تھے، خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور نمبر 4، ان کی اس بغاوت نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ 4 جملے لکھے ہیں۔ ہمارے بھائی جب یہ شیئر کرواتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ٹائم قیامت تک جواب دے ہوئے ملا علی کاری کیسی، نیم رافضی یا پورا رافضی؟ کہتے نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے تو اس سے بہت تھوڑی اجتہادی غلطی ہے، ہم نے تو بلکہ کی بھی نہیں، ہم نے تو حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور ملا علی قاری سے بھی بڑی پرسنالٹی بدر الدین عینی، ایک زمانے میں 2 بڑے امام ہوئے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے اور 855 ہجری میں بدر الدین عینی۔ انہوں نے شرح لکھی فتح الباری بخاری کی، انہوں نے لکھی عمدۃ القاری۔ پوری دنیا میں یہ 2 بڑی صحیح بخاری کی شروحات مانی جاتی ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا، کسی بڑے امام کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کو 1، کیونکہ ان کی غلطی اجتہادی ہے۔ پھر بدر الدین عینی لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کی اس غلطی کو، جبکہ انہیں حدیث عمار پہنچ چکی تھی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ یعنی اگر حضرت عمار قتل نہ ہوئے ہوتے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ قتل عمار کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری خطا جو ہے اجتہادی ہے؟ پھر انہیں ساتھ لکھا، انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے۔ کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ یہ جملہ انہوں نے لکھا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو اجتہادی خطا والا انہوں نے دور کا اجتہاد کیا ہے، وہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ اگر حکمران وقت اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر ہو تو اسے 1 اجر ملے گا، اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے ڈبل اجر ملے گا۔ مخالف کا کبھی ذکر نہیں آیا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں 1 اجر ملے، مسلمان ہی تھے نا، منکرین زکات تھے نا، ہے تو مسلمان تھے نا۔ زکات کس سے لی جاتی ہے سرکار؟ ہاں، تو ہم حضرت ابوبکر کے مخالفین کو کیا کہتے ہیں؟ 1 اجر ملے گا۔ حضرت عثمان کے مخالفین کو کہتے ہیں یہ بلوائیوں کو کہ 1 اجر ملے گا۔ وہاں تو صحابہ شجرہ بھی تھے، یہاں کہ ان کی ڈاکٹرن ہی بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت علی خدا نہ خواستہ غلط بھی جنگ جمل صفین نہروان لڑتے نا، تب بھی 1 اجر مل جاتا، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے۔ اور اگر وہ صحیح لڑتے، جو انہوں نے صحیح لڑی، تو ان کو 2 اجر ہے۔ مخالف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، سمجھ آیا؟ اور اس میں باب بخاری نے باب باندھا ہے کہ حاکم وقت، ان سے پوچھے حاکم وقت کون ہے اور باغی کون ہے، پولیٹیکل ٹرم میں، اسلام سے باغی نہیں، پولیٹیکل ٹرم، تو معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ ہم پیار سے، محبت سے قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، اس سے ہزاروں گنا بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں، لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑیں آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی، اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے۔ ہم نے آپ کے ٹکٹ کے 2 مزے نہیں، ایک بھی جو تھا نا، جو اجتہاداً کہیں جائز تھا، وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں